کتاب ملازمت نہیں کاروبار، اس میں سے اب ہم ٹاپک شروع کریں گے پیسہ نہیں تو مایوس نہ ہوں۔ پیسہ نہیں تو مایوس بالکل نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو درج ذیل سطر غور سے پڑھیے، جس سے آپ کا اعتماد بحال ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ کاروبار کے لیے صرف پیسہ نہیں چاہیے بلکہ پیسے سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بالکل مایوس نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو کاغذ قلم لے کر تنہائی میں جا بیٹھے، ایک لمبی سانس لیں اور ساری فکری پریشانیوں کو بھول جائیں۔ خود کو ایک امانت دار فیصلہ کن شخصیت کا مالک سمجھیں اور ایک جملہ بار بار زبان سے دہرائیں: میں ایک کامیاب شخص ہوں، میں ایک کامیاب شخص ہوں۔ یہ آپ کے دماغ سے مختلف سوچوں اور پریشانیوں کو نکالنے میں مدد دے گا۔ اور پھر ترتیب وار وہ سب کام لکھیں جن میں آپ کا طبعی رجحان ہو، جو آپ کر سکتے ہیں یا جن سے آپ کو شغف ہے۔ اور اس فہرست میں سب سے پہلے وہ کام لکھیں جس کے بارے میں آپ 100% مطمئن ہوں کہ وہ کام آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 90% والے کام لکھیں۔ تیسرے اور چوتھے اور پانچویں میں لکھتے جائیں اور اپنے ذہن میں موجود ہر وہ کام لکھیں جس کے متعلق آپ نے کبھی بھی سوچا تھا۔ فہرست مرتب کرنے کے بعد اب آپ 100% اور 90% والے کام اور ان کے شروع کرنے کے لیے ضروری لوازمات ترتیب لکھیں۔ باقی تمام امور یہ پنسل پھیر دیں، صرف انہی کاموں کے متعلق سوچیں اور جو ضرورت اس کام کے لیے آپ کے ذہن میں ہو اس کو درج کریں۔ کام کے لیے عزم اور تحقیق ضروری ہے۔ جب اس کی ضرورت اور تخمینہ لگا لیں تو بار بار اپنی زبان سے دہرائیں: اب یہی کام کروں گا انشاءاللہ، اور لازمی کروں گا، اور میں اسی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کسی اور کاروبار کے متعلق بالکل نہ سوچیں، ہر وقت اس منتخب کردہ کاروبار کے متعلق سوچتے رہیں۔ اس سے وابستہ لوگوں سے تعلقات بڑھائیں، تحقیق کریں، انٹرنیٹ سے معلومات لیں، دوستوں سے پوچھیں، اس طرح کے کاروباری مراکز جائیں، معائنہ کریں، تمام معلومات اکٹھی کریں، سپلائی چین سمجھیں، کسٹمرز کی ضروریات جاننے کی کوشش کریں، گاہک کی ترجیحات مد نظر رکھیں، ایک ایک چیز نوٹ کرتے جائیں، ہر وہ راز جاننے کی کوشش کریں جو آغاز میں ہی آپ کا معاون بن سکے۔ توفیق عباسی کی مثال سامنے ہے۔ اس نے تنہائی میں بیٹھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ کھیتی باڑی کا کام بہتر طریقہ سے کر سکتا ہے۔ 100% اسے اطمینان تھا کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے تحقیق کرنا شروع کی کہ کس موسم میں کون سی فصل ہوتی ہے، کس فصل کے لیے کتنا بیج درکار ہے، کس بیج کی کتنی اقسام ہے، کون سی قسم سب سے بہتر ہے، اچھی قسم کا بیج کون مہیا کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں، سونڈیوں اور پرندوں سے فصل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کون سی کھاد یا سپرے بہتر ہے، اور کھاد سپرے کی مقدار فی ایکڑ کتنی ہو، کون سا وقت کس کام کے لیے موزوں ہے، زمین کی تیاری کے مراحل کون کون سے ہیں، پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے، فصل کو سنبھالنے کے لیے کیا گن ہیں، فی ایکڑ پیداوار کیا ہے، یہ اور اس طرح کے درجنوں سوالات کی تحقیق کے بعد اس نے مختلف علاقوں سے معلومات لینا شروع کی کہ کون کون سے زمیندار ہیں جو زمینوں پر مزارع رکھتے ہیں، تاکہ وہ عملی طور پر اس کا تجربہ لے سکیں۔ بالآخر 5-6 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے ایک ایسا زمیندار مل گیا جس کی رہائش شہر میں تھی اور اسے ایک بااعتماد مزارع کی ضرورت تھی، کیونکہ پہلے سے موجود مزارع سے وہ بہت تنگ تھا۔ توفیق نے موقع غنیمت جانا اور کسی بھی طرح کر کے اس کا اعتماد جیتا اور مزارع بن گیا۔ وہ پہلے تجربہ کرنا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ صرف 10 ایکڑ آباد کرنے کا تھا جب زمیندار کی 30 ایکڑ زمین تھی، اور وہ اس کا ارادہ کسی ایک مزارع سے ہی اپنا سارا رقبہ آباد کروانے کا تھا، اس لیے مجبوراً وہ بھی مان گیا۔ توفیق اور اس کے بیٹوں نے کام سنبھال لیا اور 8واں حصے پہ مزارعت شروع کر دی۔ آگے کیا ہوا یہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ زرعی رقبہ پہ کام کی مختلف نوعیتیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی پیداوار میں چاول، پٹ، سن، کپاس، گندم، گنا، سبزیاں، جوار، برسیم، باجرہ، ہری دال، مکئی، چنا، فروٹس اور بے شمار قسم کی فصلیں موسم آب و ہوا کے مطابق تیار ہوتی ہیں۔
سرد اور گرم علاقوں کی مختلف فصلیں ہیں، وہ فصلوں کی کاشت کے لیے کسی اور شعبہ سے وابستہ افراد زراعت کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ کام قدرے مشکل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس وراثت کی زمینیں ہوں، وہ اگر خود مصروفیت کی وجہ سے کام نہ کر پا رہے ہوں تو زمین سے دو طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دو طریقے ہیں: مستاجری اور مسارت۔ مستاجری زمین کو سالانہ بنیاد پر ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے اور سالانہ فی ایکڑ کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ مختلف علاقوں کا مختلف ہوتا ہے۔ 15 سے 50 ہزار تک اور پھر 70 تک فی ایکڑ چلا جاتا ہے۔ ٹھیکہ پہ لینے والا خود ہی اس زمین کو آباد کرتا ہے، سال کی فصلیں اٹھاتا ہے اور سال گزرنے پر ذمہ دار کو واپس کر دیتا ہے۔ زمین کا مالک اپنی زمین سے یہ ٹھیکہ حاصل کرتا ہے اور بس اسی صورت میں زمین کا مالک مستاجر کو زمین اور اس کا منظور شدہ پانی دینے کے علاوہ کچھ بھی دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ اب یہ مستاجر کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ زمین کو کیسے اور کس فصل سے آباد کرتا ہے۔ اس صورت میں پیسہ لازمی چاہیے ہوتا ہے اور تجربہ کار لوگوں کا کہنا کہ تمام اخراجات نکال کر 6 ماہ کی فصل بچ جاتی ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے ریٹس اور پیداوار کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسارت اس صورت میں زمین کا مالک اپنی زمین کو مختلف افراد کی خدمت سے آباد کراتا ہے۔ اس میں کوئی ماہانہ تنخواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مزارع کو بیج، کھاد، سپرے، ٹریکٹر، ہل، کرایہ سب کچھ مہیا کرنا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ پانی لگانا، سپرے کرنا، زمین بنانا، فصل سنبھالنا یہ سب مزارع کے ذمہ ہوتا ہے اور کام کا معاوضہ فصل کی پیداوار کا 8واں حصہ ہے، جبکہ ساتھ اس سے بغیر کام کیے مالک کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ توفیق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، وہ بس کام کر کے محنت کر کے روزی کمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے 30 ایکڑ زمین کا معاہدہ کیا اور 2 بیٹوں تو مقامی محمد مزاروں کے ساتھ مل کر اس نے کپاس کی فصل بو دی۔ ان سب نے مل کر دن رات ایک کر دیے اور 6 ماہ کے بعد فصل تیار ہو گئی۔ ذمہ دار کے خرچ اور توفیق اور اس کے ساتھیوں کی محنت سے فصل کی پیداوار خوب ہوئی اور اوسطاً فی ایکڑ پیداوار 50 من کے لگ بھگ تھی۔ اس وقت کپاس کا ریٹ 2100 روپے فی من تھا۔ اب خود حساب لگا لیجئے، 1500 من سے تقریباً 32 لاکھ روپے وصول ہوئے اور توفیق کے حصہ میں تقریباً 2,60,000 روپے آئے بطور مزدوری۔ توفیق نے 30 ہزار 2 معاونین کو دیے اور 50,000 روپے گھر کے اخراجات کے لیے رکھے اور 1.5 لاکھ روپے محفوظ کر لیے۔ مزید برآمد اپنے گھر کے لیے لکڑی بھی جمع کر لی۔ ذمہ دار بہت خوش تھا کیونکہ توفیق بہت محنتی ثابت ہوا تھا اور اوپر سے ایماندار بھی تھا۔ اب دوسری فصل گندم کی باری تھی۔ اب کی بار بھی توفیق اور اس کے ساتھیوں نے انتہا کر دی۔ 6 ماہ کے وقفہ کے بعد گندم تیار تھی۔ فصل کٹنے جمع ہونے اور تھریشروں پہ لگنے کے بعد جب حساب کیا تو فی ایکڑ تقریباً 45 من پیداوار ہوئی۔ اس وقت گندم کا ریٹ 1100 تھا۔ اس نے تقریباً 15 لاکھ وصول ہوئے، جس میں سے توفیق کا حصہ 1,20,000 کے لگ بھگ بنا۔ پہلے کی طرح اس نے 30 ہزار روپے معاونین مزاروں کو دیے اور باقی کے 60,000 روپے کی جگہ گھر کے لیے گندم لے لی۔ دوسرے سال میں اس نے ذمہ دار کو 2 ایکڑوں پہ سبزیاں لگانے کا مشورہ دیا، جس سے تسلیم بھی کیا گیا کیونکہ اعتماد بن چکا تھا۔ اب کی بار 28 ایکڑ کپاس لگائی گئی اور 2 ایکڑ سبزیاں کاشت کی گئیں۔ ادھر توری، کدو اور ٹنڈے تیار ہو رہے تھے اور ادھر کپاس کی فصل۔ جب سبزیاں تیار ہونے کے قریب ہوئیں تو اس نے ذمہ دار سے اجازت لے کر اپنے ایک بیٹے کو سبزی کی دکان لگا دی۔ تقریباً 2 لاکھ روپے جو اس کے پاس محفوظ تھے، اس نے اس میں سے 30,000 کا خرچ کیا، کچھ پھٹے اور بینچ بنوائے، دکان کا 2 ماہ کا کرایہ دیا، باٹ اور ترازو خریدے اور بیٹے کو سبزی کی دکان کھول دی۔ باقاعدہ منڈی کے ریٹ کے مطابق وہ سبزی کا وزن کر کے بیٹے کے حوالے کرتا۔ اسی طرح دکان کی ضرورت کے علاوہ باقی سبزی نکال کر منڈی میں روزانے کی بنیاد پر فروخت کرتی جاتی۔ کپاس کا کام بھی جاری رہا، نگرانی بھی رہی اور سبزی کا کام بھی چل نکلا۔ جب سبزی کا حساب کیا گیا تو 2 ایکڑ سے تقریباً 3 لاکھ کی فصل ہوئی اور اسی دوران ان کے
پٹے کی سبزی کا کاروبار بھی جم چکا تھا۔ 3 لاکھ کی فصل سے 24,000 حصہ میں آئے جو اس نے اپنے معاون مساروں کو دے دیے، اور اس دوران مفت میں زمیندار توفیق اور مسارے جو 2 وقت کی سبزی استعمال کر رہے تھے وہ الگ تھی۔ پہلے کی طرح کپاس کی فصل بھی بہتر رہی۔ اس کے حصہ میں اب کی بار 3 لاکھ روپے آئے۔ 1,70,000 روپے پہلے سے موجود تھے۔ اب اس کے پاس 4,70,000 نقد رقم تھی۔ نیز بیٹے کو سبزی لگوا دی۔ اس طرح توفیق کے حالات بہتر ہونے لگے۔ آنے والی گندم اور سبزی سے اسے تقریباً 2 لاکھ تو بچ ہی جائیں گے، تقریباً 7 لاکھ روپے، اور ایک سبزی کی دکان جس سے روزانہ کی 1,000 روپے اوسطاً آمدنی کی حساب سے ماہانہ 30,000 روپے کا مل جانا، یہ کوئی معجزہ یا کرامت نہیں، ایک انسان کی لگن، محنت، ایمانداری، خلوص اور ذہانت کا کمال ہے۔ آج سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آج وہ 7 لاکھ روپے کا مالک ہے، روزگار، سبزی کی دکان چل رہا ہے، اور 7 لاکھ روپے کی وہ 5 بھینسوں کی خریداری اور بارے کی تعمیر پہ لگانا چاہتا ہے، جس سے وہ روزانہ کی بنیاد تقریباً 1 من دودھ حاصل کرے گا، جو کہ 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جائے تو اسے روزانہ 3200 روپے موصول ہوں گی۔ جانوروں کا چارہ، کھل، ونڈا، محنت مزدوری نکال کر اس کی ماہانہ 50,000 روپے کی آمدنی کہیں نہیں گئی، اور پھر 6 ماہ کے بعد اسے نئے سیزن کے لیے جب بھینسیں خریدنا پڑیں گی تو اس کے پاس 3 لاکھ روپے بھینسوں کے دودھ اور 1.25 لاکھ روپے مسارت سے مل جائیں گے۔ یوں اس کے بارے میں 10 بھینسیں جمع ہو جائیں گی، اور اس کا چوتھے سال زندگی کا کامیاب سال ہوگا۔ ایک بیٹے نے سبزی کے ساتھ فروٹ بھی رکھ لیے ہوں گے، اور 2 سے 3,000 روپے روزانہ کی بنیاد پہ کما رہا ہوگا، اور دوسرا بیٹا بھینسوں کے بارے میں دودھ فروخت کر کے ماہانہ 50,000 تک کی آمدنی حاصل کر رہا ہو، اور یہ خود گندم اور سبزی زمیندار سے لے رہا ہو، اور مزید 3 لاکھ روپے بھی ہوں۔ اب ذرا سوچئے، آج سے 4 سال پہلے توفیق کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اور 4 سال بعد سوچئے کیا ہے؟ 10 بھینسوں کا مالک، ماہانہ 1 لاکھ سے زیادہ آمدنی اور سالانہ 3 لاکھ روپے مسارت سے۔ اب ذرا 5ویں سال میں جائیے، توفیق کے بیٹوں کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ اور توفیق کی 4 لاکھ روپے، تو کل آمدنی 16 لاکھ کا نصف 8 لاکھ روپے اخراجات، دوائیوں اور دیگر خوشی غمی کے موقع پہ صرف بھی ہو جائیں تو بھی 5ویں سال کے اختتام پہ توفیق کا خاندان 10 بھینسوں جن کی مالیت فی کس 1 لاکھ لگائی جائے تو 10 لاکھ 8 لاکھ نقدی اور ماہانہ آمدنی کے وسیع ذرائع کا مالک ہوگا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ 5 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن توفیق نے اپنے ہنر، اپنی تحقیق اور کام کرنے کی لگن کو ایمانداری، اخلاص اور محنت سے سینچا، اور آج وہ 18 لاکھ کا مالک ہے، اور اس کے پاس روزانہ کی آمدنی بھی ہے۔ کون سا ایسا بزنس ہے جو وہ شروع نہیں کر سکتا؟ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے؟ میں جب لوگوں کی طرف سے یہ سنتا ہوں کہ بزنس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پیسہ نہ ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، محنت کے عادی نہیں رہے، فیصلوں کی قوت کھو چکے ہیں، اور بیٹھے بتائے امیر اور خوشحال ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، اپنے وجود کو لوہا بنا کر محنت کی بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کندن بنتا ہے۔ آپ بھی کچھ کیجئے۔ کیا ایسا کوئی بھی کام نہیں جو آپ کر سکیں؟ آج ہی سے یہ سوچئے اور خود کو کسی ایک کام کے لیے تیار کیجئے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتی۔ آج ہی سے اپنے لیے مستقل تراشنا شروع کیجئے، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔